اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارگاہ رسالت میں اونٹ کی فریاد۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک دم بلبلانے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا تو تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس اونٹنی کا مالک کون ہے۔ لوگوں نے ایک نصاری کا نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو بلوایا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے، لہٰذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھے تمہاری شکایت کی ہے، تم اس کو بھوکا رکھتے ہو، اس کی طاقت سے زیادہ تم اس سے کام لیتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ آج سندھ میں جو واقعہ ہوا ہے کہ ایک اونٹ وڈیرے کے کھیت میں چلا گیا تھا چرنے کے لیے۔ اونٹ کو کھیت سے باہر نکالنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا، لیکن وڈیرے نے غصے اور انا میں آ کر اونٹ کی ٹانگ ہی کاٹ دی۔ بے زبان جانور بلبلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر کسی نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ اس طرح کے واقعات کی مذمت ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والے چند لوگ تھے، لیکن غرق پوری قوم ہو گئی تھی۔ اگر ہمارے ارد گرد کوئی ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی جس قدر ہو سکے مذمت کرنی چاہیے۔ اس واقعے کو اگر ظلم ہوا ہے تو ظالم کا ساتھ دینے کے بجائے مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔